بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ ہدایت اور علم میں فرق۔ اگر کوئی پوچھے کہ آج کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے، آپ نے بتایا کہ یہاں ہو رہا ہے، تو آپ نے اسے ہدایت دی۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے اسے علم دیا یا معلومات دی تو یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کانٹیکس میں ہدایت اور معلومات ایک ہی بات ہے۔ قرآن میں ہدایت اور علم مختلف ہے۔ بنو اسرائیل کے علماء کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ بڑے علم والے لوگ ہیں۔ علم بہت ہے لیکن ہدایت نہیں۔ ابلیس کے پاس بہت علم ہے، ان انبیاء کا بھی جن کا ہمیں علم نہیں۔ قصہ آدم علیہ السلام سنتے ہیں، وہ اس میں خود تھا۔ ہم ملائکہ کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہ چکا ہے۔ اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، لیکن کیا ہے کیا نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ایک پہلو سے ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے اور دوسرے پہلو سے مختلف۔ دوسری بات، اگر آپ نے علم سیکھ لیا تو وہ آپ کا ہو گیا۔ علم کو اون کر سکتے ہیں، علم دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے دروازہ لگانا یا آئل چینج کرنا سیکھ لیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی 2+2=4 ہوتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے اور نہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور علم کے لیولز میں آپ ہمیشہ اوپر جاتے ہیں۔ جو پہلی جماعت میں سیکھا وہی میٹرک پہ نہیں پڑھتے۔ ایک علم کا دریا پار کر کے دوسرا سامنے ہوتا ہے۔ علم میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے، مگر ہدایت کبھی اونچی کبھی نیچی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ ہدایت کو اون نہیں کر سکتے، علم کسی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن قرآن جس چیز کی ہدایت کہہ رہا ہو وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ اون نہیں کر سکتے مگر آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے بار بار مانگنی پڑتی ہے۔ ہم کم سے کم دن میں فرض نمازیں 17 بار ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سے مطالبہ نہیں کر رہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے کئی زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، ہم سے کئی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ انسانیت کا ہادی خود اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہے۔ قرآن کو بھی ہادی کہنے سے ہدایت کہا گیا ہے۔ قرآن میں اس کے نازل ہونے کی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ پانی کی مثال دی گئی ہے۔ اب پانی کے بارے میں سوچیں، پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے۔ ایک دفعہ پانی پی کر یہ نہیں کہتے کہ دوبارہ پیاس نہیں لگے گی یا اس پانی پینے کا تقاضا پورا ہو گیا۔ 3 گھنٹے بعد پھر پانی، پھر دوبارہ پانی۔ زندگی برقرار نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگی ہدایت کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی۔ علم کسی کے پاس جتنا مرضی ہو، ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہدایت بھی ہو۔ مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی ہی آپ کو ہے۔ آپ میں کچھ لوگ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، کچھ کم، مگر ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ قرآن حفظ کر لیا ہے، علم ہے۔ علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی۔ ہدایت کا راستہ آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جس سے ہدایت لے سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہدایت بھی ہو۔ ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب کہ کیا ہوا؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پچھلے ہدایت مل گئی ہے، پچھلے سال ہدایت مل گئی تھی، اب بس باقی سب کو بھی دے دیں، کیونکہ مجھے دے دی ہے، اب میری جیب میں ہے۔ اب ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب یہ میرے ذہن میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں ہر نماز خود کو یاد دلاتی ہوں کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہماری 5 نمازیں کچھ گھنٹوں کے وقفے سے ہوتی ہیں اور فاتحہ ہی اصل نماز کہا جاتا ہے، یہ نماز کی بنیاد ہے۔ اور جب ہم نماز سے ہدایت مانگتے ہیں تو اس کے مقصد میں
سب سے اہم کیا ہے، میں سے ایک اہم کیا ہے یا اللہ۔ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے اور ظہر کے بعد عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کے لیے ہوں گے، چھوٹے اور بڑے۔ ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج پر بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس کے بارے میں کسی سے بات کروں یا نہ کروں، فیصلے ہی کرنے ہوتے ہیں نا۔ ہر لمحے ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر یہ ہدایت طلب کرنے کا مطالبہ کچھ گھنٹوں بعد سوکھ جاتا ہے، پھر نماز کا وقت آتا ہے، پھر کیا پوچھا، ہدایت دے دے میرے رب۔ مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں اس میں اگر ہدایت واقعی دل سے مانگی ہو تو ضرور ہدایت ملے گی۔ مانگنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو اور کھانے کا بولے تو آپ سے تو آپ اس کی تڑپ دیکھ کر اس کو کھانا لا کر دے دو گے، کیونکہ آپ کو وہ شدت اور تڑپ نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں اور واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت چاہیے، تو جب تک دل سے نہیں کہیں گے اثر نہیں ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ عربی میں ہادہ نکلا ہے ہدیہ سے، جس کو تحفہ کہا جاتا ہے۔ ہدایت کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی صحرا میں گم جائے تو پتہ نہیں چلے گا، گھوم کے واپس وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اس موڑ پر صحرا میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہدایت ہے، اصل ہدیہ ہدایت ہے۔ اب ایک مثال لے لیں کہ گاڑی لی ہے، پتہ نہیں کہ چلاتے کیسے ہے، دیوار میں مار دی، اچھی بھلی نعمت بیکار کر دی۔ اب کیا کر نہیں تھا اس کے پاس۔ جب تک ہدایت نہ ہو نعمت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ اصل رحمت اللہ کی ہدایت ہے اور اسی رحمت کے ناطے اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، ترجمہ رحمان نے قرآن سکھایا، اور اسی کی وجہ سے اصل نعمت واقعی میں نعمت بنتی ہے۔ جو چیزیں میری ملکیت میں ہیں ان کو ہدایت کے مطابق استعمال کروں گی تبھی وہ نعمت بنیں گی۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں اللہ سے ویسے ہی ہدایت مانگیں جیسے اپنے کوئی محبوب چیز مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی ضرورت ہم سب کو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ساتھ ہی ساتھ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور مانگنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔